نان مسلم یہ جڑے ہیں مجھے لگ رہا ہے. جورنو ہندی جی، جورنو ہندی بھائی. نہیں سر، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں. او سوری، میں نے مسلمان بھائی ہمارے. اپنا تعارف خود کرائیے سر آپ. جورنو بھائی اہلن. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں جی جی ہوں مسلمان، مگر مجھے اجازت دیجیے ایک سوال پوچھ لوں. اچھا چلیں کر، مگر میری بات سنیں آپ. یار نام تو جورنو ہندی، میں آپ کو ناؤز باللہ نان مسلم سمجھ رہا ہوں، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. خیر بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں عامر بھائی. تو خیر کنونس تو کرنے آ رہے میرا ہیں مجھے، سوال. میری بات سنیں. ہاں ہاں آپ نے کنونس انشاءاللہ کرنا ہے مجھے. انشاءاللہ. ہاں ہاں ٹھیک ہاں. ہے ہاں اللہ نہ ٹھیک ہے کرے میں کر پاؤں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی، یہ کائنات بنائی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات لمیٹڈ ہے. اور یہی وجہ ہے، لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے اس کے خالق ہونے کی. ورنہ پھر وہ ایک لمبا سا وہ انلمیٹڈ سا وہ ایک وہ بن جائے گا، کاز کا لائن بن جائے گا، اس کا کاز وہ، اس کا کاز وہ، اس کا کاز وہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں آخر کار ایک کاز ہونا چاہیے جو ان کازڈ کاز ہو. ہوں سوال یہ ہے کہ جس دم جس گھڑی یہ کائنات بننی شروع ہوئی، اس کائنات کے بننے کے اس گھڑی، اس پل سے پہلے خدا موجود تھا، اور ہوں خدا لامتناہی ہے، ہمیشہ سے موجود تھا. ہوں تو خدا تعالی نے کسی پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں یہ ارادہ کیا ہوگا نا کہ یہ کائنات بن جائے. تو اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں یہ کائنات بننی شروع ہوئی یا بن گئی ان کے ایک ارادے پر، کن فیکون سے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ خالق ہے تو خالق کی جو پہچان ہے اس کی تخلیق سے ہوگی. اگر تخلیق ہی نہیں تھی تو اسے ہم خالق کیسے کہیں گے؟ کسی پینٹر ہوں. کو ہم پینٹنگ سے جانتے ہیں کہ یہ پینٹر ہے. اگر پینٹر ہو وہ پینٹنگ ہی نہ کرے تو ہم اسے خالق جو پینٹر نہیں کہیں گے. ایسی ایک آرگیومنٹ ہے جو پیش کی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اس پر وضاحت دے دیں. دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کو غلط فہمی لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ گویا وقت جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ ایک ٹائم ہوگا نا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. نہیں، ٹائم خود اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اس کو تخلیق کیا تبھی یہ چیز شروع ہوئی. اس ذات کے لیے ٹائم کوئی نہیں ہے. آپ 4 ڈائمینشن کہہ لیتے ہیں نا، 3 ڈائمینشن ہے، 4th آپ ٹائم کنسیڈر کر لیتے ہیں. وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے اور ان سے ما وراء الورا ہے، جہاں وہ ان پر تو تسلط اور انفلوئنس رکھتا ہے، یہ اس کے اوپر ان میں سے کوئی بھی چیز انفلوئنس نہیں رکھتی. تو ایک تو یہ بیس آپ ٹھیک کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نا جناب وہ اگر لامتناہی ہے تو کسی نہ کسی ٹائم شروع کیا تو وہ تو ٹائم ہو گیا نا. تو ٹائم تخلیق پہلے کیا ہے اسی نے، اور وقت تبھی ٹائم تخلیق ہوا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سائنٹیفک اپروچ اور سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے. مثال کے طور پہ اسٹیفن ہاکنگ نے جو کتاب لکھی ہے دا گرینڈ ڈیزائن، اس کے اندر بھی اس نے اس چیز کا ذکر کیا کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم تھا ہی نہیں. تو آپ یہ کیسے سوال کر سکتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، کہ جب اس وقت ٹائم ہی نہیں تھا، میس ہی نہیں تھا، میٹر ہی نہیں تھا، اسپیس ہی نہیں تھا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ تو اسی سے وہ خدا کا انکار کرتا ہے. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کو ان چیز اپنا ایگزسٹ کرنے کے لیے، خدا کے وجود کو ہم اسی لیے کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے انڈیپینڈنٹ، تمام اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں کسی کی. تو ایک تو یہ چیز تھی ہمیں کلیئر کرنے کے لیے. دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ خالق کے لیے مخلوق کا ہونا ضروری ہے. اگر اس نے یعنی کسی چیز کے تخلیق کرنے کا ضروری ہے، تو اگر آپ قرآن کے اعتبار سے کہیں تو کم از کم اس کائنات بننے سے پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے فرشتے تو بہرحال تھے. اگر ہم قرآن کے مطابق آپ آرگیومنٹ کھڑا کر رہے ہیں نا مسلمان ہیں، تو فرشتے تو تھے. اب وہ کب سے تھے ہمیں نہیں پتا. اب یہ پتا چل جائے نا کہ فرشتوں کا آغاز کب ہوا ہے تو وہاں سے پھر ہم شروع کریں. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ فرشتے کب سے ہیں، کائنات کا آغاز ہوا، یہ جتنا میٹر اس اس پر وقت ایک پھیلا کاؤنٹر آرگیومنٹ بنے گا. ہے. جی وہ کیا؟ کاؤنٹر یہ بنے گا کہ اگر فرشتے تھے، اور جیسے ہی آپ کہیں گے فرشتے تھے اور اس سے آپ ثابت کرنا چاہیں گے کہ خدا تعالیٰ اگر خالق ہے تو مخلوق واقعتاً موجود تھی، تو خدا سیکنڈری ہے. تعالیٰ اگر سوری ہمیشہ سے تھی تو مخلوق ہمیشہ سے تھی. اس کا مطلب نہیں وہ بھی نہیں انلمیٹڈ ہو نہیں گئے. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں نے آپ کے پوائنٹ کے اوپر یہ سیکنڈری دیا تھا، بیس سمجھ لیں. یہ سیکنڈری آرگومنٹ تھا کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ یہ کائنات جب ہوئی ہے تبھی وہ خالق پھر سامنے آیا نا، کیونکہ اس نے تخلیق کیا کسی چیز کو. تو میں نے کہا اس سے پہلے وہ تھے. مگر اب یہ اصول سمجھ لیتے ہیں جو کہ مجھے ٹھیک کرنا چاہیے تھا پہلے، وہ اسی لیے شاید وہ آپ کا جواب جو ہے نا آرگومنٹ پیدا ہوا. خالق کے لیے مخلوق کا پیدا کرنا ضروری تو ہے،
مگر اس کے خالق ہونے کے لیے اس پر واجب نہیں ہے، ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یعنی اس کے اندر پوٹینشل ہونا بھی اس کے خالق ہونے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ گاڑی بنا سکتا ہے، بنائی ہے، مشینری بنا سکتا ہے، بنائی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ یہ ساری جو مشینیں ہیں، ساری جو تخلیق ہوئی ہے، یہ ختم کر دی جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے، کیا پھر بھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ بنائے؟ ہوگی، آبویسلی بالکل ہوگی. وہ بنا سکتے، ہوگی۔ یعنی اس کی صلاحیت ہونے کے لیے ان کا وجود ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا بنا سکنا ہی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اسی لیے تو اللہ کی ذات کو بدی کہتے ہیں، مبدی کہتے ہیں، بدی السماوات والارض، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ آغاز ہی کرنے والا وہ ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ چیز، اچھا پھر قرآن کے اندر بڑی زبردست دلیل دی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا 30ویں پارے کے اندر، ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑی زبردست دلیل دی، اور میں نے ایک دفعہ پڑھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے ایمان میں شک اس طرح شیطان اوبیسلی وسوسہ ڈالتا ہے آپ کو، تو وہ جب آیت میں نے پڑھی نا تو اتنا اس نے ایمان میرا بوسٹ کیا اور کب کبھی تاری ہو گئی۔ اللہ، یہ اتنی معقول بات آتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا جس نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا ہے اس کے لیے دوسری بار تخلیق کرنا مشکل ہوگا؟ بتاؤ۔ اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ خالق کے لیے تخلیق کر لینا، وجود میں لے آنا اور چیز ہے، اس کا وجود کرنے کی صلاحیت رکھنا اس کے خالق ہونے کے لیے کافی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بالقوہ کسی چیز کے ہونے کی، یعنی پوٹینشیل ٹو ڈو سم تھنگ۔ تو یہ دونوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں، یہ لازم و ملزوم نہیں ہے کہ جب تک خدا نہ خواستہ اللہ نے تخلیق، اچھا اگر یہ چیز ہوتی تو کہ تب وہ خالق ہوگا جب وہ مخلوق ہوگا، تو ایک دم کیا چینج آئی کہ اس نے تخلیق کر لیا؟ اس چینج کا بھی پھر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ اگر وہ تخلیق سے پہلے خالق ہی نہیں تھا تو پھر اس کے اندر یہ صفت کیسے پیدا ہوئی؟ اچھا پھر آپ نے ایک اور سوال کہا کہ اس نے پہلے کیوں نہیں کیا، اس ٹائم کیوں کیا؟ اگر وہ ٹائم کے یہ چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق علم الہی کے ساتھ ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، ہمیں نہیں پتا کیونکہ اس وقت ٹائم ہی نہیں تھا، ہم اس تصور کو گراسپ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ وقت اس نے تخلیق کیا ہے، لہذا جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہم تصور کر رہے ہیں کہ ہم ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کے زمانے میں رہ رہے ہیں، تو ہم اسی دائرے کے اندر چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا ہمارے اوپر انفلوئنس ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گزارش تھی میری پیارے بھائی، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آخری سوال اور اس کے بعد پھر مجھے بیک کر دیجیے گا۔ آخری سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نکالتا ہوں انسانیت کو، لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف، من الظلمات الی النور۔ اب اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی، اور ان کی مرضی کا حال یہ ہے کہ یہ جو جہان کاف و نو ہے وہ کن فیکون سے آ جاتا ہے۔ تو پھر انسانیت آج بھی جو ہے جاہلیت کے اندھیرے میں کیوں ہے، اور کیوں نہیں یہ اب تک اجالے میں آئی ہے، جبکہ ایک مرضی سے وہ ہو سکتی ہے؟ اور جہنم کا جو معاملہ ہے، جہنم جو تیار کی گئی، جہنم جو بنایا گیا، تو یہ پورا کا پورا جو ایک کھیل ہے جسے گیم کے طور پر پرستوت کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک مخلوق کو بنایا اور اسے جہنم میں یقیناً ڈالا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جہنم پکار کر کہے گی کہ مجھ میں اور ڈالو، ٹھیک ہے۔ تو جہنم کو بھرا جائے گا، جہنم میں لوگ جائیں گے، تو لوگوں کا پیدا کیا جانا اور اسے جہنم میں ڈالا جانا، کیا ان سبھی نفوس پر ظلم نہیں ہے؟ کوڑے پڑ رہے ہیں، پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں، زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں، کانٹے کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ وہ بھائی دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لو، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے بندے کے پتروں، انسان کے بچوں کی طرح زندگی گزار لو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مان کے چل لو، تو ادھر جناب دودھ کی نہریں بھی ہیں، پھل فروٹ بھی ہے، آئے ہائے، تکیے بھی ہیں، آئے ہائے، ریشم بھی ہے جناب، اور ایک بڑی چیز آتی ہے ہمارے لوگوں کو، قرون عین بھی ہے، ارے یہ موٹی موٹی آنکھیں ہیں، خوبصورت بیویاں، تو دیکھیں نا یہ بھی تو ہے نا۔ ادھر نہیں جانا، چھڈو مجھ تھلے، جانا چوٹے تھلے میں۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ کو کہیں کہ بھئی یہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے، جاتے خود ہیں اور جناب کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہے، اللہ کی ذات یہ کر سکتا تھا۔ اچھا میری بات سنیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں پیارے بھائی، کہ اللہ نے جہاں یہ کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو یخرج من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکالتا ہے آپ کو نور کی طرف۔ انبیاء کے بارے میں بھی کہا ہے وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں کہا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر۔
تو ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں مگر پھر بھی فحشی و منکر کی طرف جاتا ہوں, تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو قرآن کی بات ہی جھوٹ ہو گئی ہے. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ نماز تو آپ کو فحشی و منکر سے روکے گی, تو یہ تو روک ہی نہیں پا رہی, تو میں تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کی بات جھوٹ نکلی. تو نہا ینہا یا تنہا کا مطلب تو چھوڑیں ابھی 1 منٹ کے لیے. نماز آپ کو ان چیزوں سے روکے گی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک گلٹ پیدا کرے گی, جسے کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ لامہ یلومو سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے ایسا نفس جو ملامت کرتا ہے کہ یار نہ کرو یہ چیز, غلط کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو, کسی کو جھوٹ دھوکا دے رہے ہو, کسی سے جھوٹ بول رہے ہو, نہ کرو. وہ نفس لوامہ سٹرانگ ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ آپ کی عبادت کی وجہ سے یا آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ برائیوں کو مزید برا کر کے آپ کو دکھاتا ہے اور آپ کو ان سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک تو یہ چیز. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اگر وہ نکال سکتا ہے تو وہ نکالتا کیوں نہیں ہے. یہ اس کے مشیت ہے. مجھ سے پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے مجھے ایک بی پلان دیا ہے. مثلا ایک تو یہ تھا نا میرے سامنے کہ میں دنیا کے اندر پھنسا ہوں, ان چیزوں میں چل رہا ہوں, مگر اس نے مجھے یہ پلان دیا کہ اگر پوری نیک نیتی کے ساتھ, اور لکھا قرآن کے اندر, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں سورہ عنکبوت کی آخری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری تلاش میں, ہماری معرفت میں پورے خلوص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. سبل سبیل نہیں, جمع کا صیغہ استعمال کی, ہم رستے کھول دیتے ہیں, ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے لیے نکلتا ہے, اس حالت میں اس بیچارے کو وفات آ جاتی ہے اور وہ غلطی پہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جائے گا نا, اللہ اس کو بخشنے والا ہے. تو اسی لیے یاد رکھیں ہمیشہ, ہمارے لوگ نا عام حالات کے اور عام دنیا کے معاملات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اس پر اینالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا وہ بھی اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. یہ بھی جو تھوڑی دیر پہلے بھائی آئے تھے ان کو بھی یہ لگ رہا تھا اسے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب جج کرنا ہے اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ کسی انسان نے پوری نیک نیتی کے ساتھ حق کو تلاش کرنے کی کوشش کی, بیچارہ مر گیا ہے یا بیچارہ نہیں نکل پایا وہاں سے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے, اس کے حوالے ہو جائیں گی چیزیں. ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی. تو یہ چیز ہے. اسی لیے اچھا ایک دوست ہے جزاک ہمارے اللہ ساتھ, تبارک میں و آپ سے تعالی. اجازت دوں گا بڑی ایک مزے کی بات بتا کے. ہمارے ایک ایتھسٹ ہے کینیڈا سے, انہوں نے ایک بار مجھے پوچھا کہ دیکھو جی 60 سال کی زندگی ہے, 50 سال کی زندگی ہے, 63 سال کی 70 سال کی زندگی ہے, بندے نے اس چھوٹی سی عمر کے اندر کوئی گناہ کیے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, تو قیامت کے اندر اتنی لمبی جو ہے نا اس کو سزا دے دی جائے گی, اتنی لمبی سزا کہ وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو یہ تو بڑی زیادتی اور یہ غیر عدل ہے, انجسٹ ہے. تو میں نے اس کو کہا ہاں انجسٹ ہوتا اگر اسی زندگی کے اندر نیکی کرنے کی وجہ سے انلمیٹڈ انعامات نہ دیے جا رہے ہوتے نا, صرف سزائی دی جا رہی ہوتی, تو پھر انجسٹ ہوتا. مگر اس نے یہ بھی تو کہا ہے کہ اسی چھوٹی سی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے, ان الحسنات تذہبن السیئات, تمہاری چھوٹی چھوٹی نیکیاں تمہاری برائیوں کو پاک کر دیتی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ہے اگر تم اچھے اعمال کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا, اور اسی چھوٹی زندگی کے لمبے اجر دے گا. تو تب انجسٹ ہوتا جب صرف اور صرف جہنم لمبی ملتی اور جنت نہ ملتی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے لوگ جو ہے اس جی طرف جی کیوں دھیان, ہمیشہ اس طرف کیوں جاتے ہیں تقدیر کا بہانہ کر کے. میں اکثر علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارے ایک بڑے پیارے استاد تھے, ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, تو ان سے کسی نے, ہم ایسا مجلس میں بیٹھے تھے, ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضرت تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لکھ دیا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. انہوں نے کہا پھر اعمال کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی میں دکان چلاتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں. انہوں نے کہا صبح دکان نہیں کھولنی. کہتے ہیں کیوں؟ کہتا ہے رزق تمہارے گھر آ جائے گا نا. کہتے ہیں کیوں؟ وہ بھی تو تقدیر میں لکھا ہے. کہتے ہیں دنیا کے کاموں میں تم دوڑتے ہو, محنت کرتے ہو, ادھر تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے, مگر جب فیصلہ آتا ہے آخرت کا جس پہ ساری کی ساری زندگی ڈپینڈ ہے آپ کی, جو زندگی کا مقصد ہے, اس کے اندر جو ہے نا فٹافٹ تقدیر کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں, حالانکہ پتہ بھی نہیں. انہوں نے کہا کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم جہنمی ہو؟ نہیں. تو پھر چھوڑ کیوں رہے ہو عمل کو؟ کیا پتا, تو تم نیک عمل کرو, تم جنتی ہو, اور کوشش کرو, اللہ بخشنے والا ہے. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی کوشش کا ہی آپ کو ثمر کل قیامت کے دن ملنا ہے. بما کانوا یعملون, قرآن کے اندر 12 جگہ پہ استعمال ہوا ہے بما کانوا یعملون, جو وہ عمل کرتے رہے. لے دوست آپ سے اجازت لیتے, ٹھیک ہو گیا. جی جی بہت بہت شکریہ. آپ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا, 2 لائن, باقی 2 لائن بعد میں کبھی زندگی میں موقع ملا تو, کہ مروتوں کا ظہور ہے اور منکسیر المجازی ہے, اور اخلاق ہے اقبال کا, اور مجاز عقابی ہے. فی الحال آپ کے لیے جزاک اللہ خیر.
کیا بات ہے سر، محبت ہے آپ کی.